کوئی شہادت ہے بند کرو وہ بھی ٹھیک ہے بند إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ زیوکار علماء کرام بزرگوں اور دوست واجب الرشد قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے. میری خواہش تھی کہ میں آج 1.5-2 گھنٹے گفتگو کرا لیکن وقت تھوڑا تقریر علم ہو گیا اور دعا آنا شروع ہو گئی. اس واسطے آج انشاءاللہ دعات اکتفا کرنا تقریر انشاءاللہ بہت جلد آئندہ 29ویں رات کو کریں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ کہو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اے ہی تھوڑی کرامت کہ تسی منن والے لوگ ہو. چونکہ اسی اس وقت سارے دعا لی بیٹھے کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے. سب تو بڑی عبادت دعا ہے. اور یہ دعا اور یہ عبادت صرف اللہ کی ذات کو ہی کی تجاز لہو دعوت الحق، صرف اس کی پکار حق. دعا مومن لئی آخری سارا ہے. از پکھنوں میں شیخ بند کرو. دو چار دن پہلے ایک جگہ تے درس بھی میرا کہ مسجد پکھی چل رہا سی، بڑا شور سی. میں پہلے ایک کرایا پھر دوجا کرایا. یقین جانو کہ تقریر دے دوران ایک بھی نہیں سی چل رہا، ساری واری میں کرائی گیا. بڑے بندے محبت کی تھی، باری وہ اپنے پکھے بند کی تھی گئے.
ایڈی محبت میں رمضان ہور کتے نہیں ویکھی، وہ جگہ تو نہیں دس، صرف ویکھنا ہے تواڈے کنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی گرمی تو بچائے۔ جو بندہ تھوڑی جی گرمی برداشت کر لے، اللہ جہنم کی گرمی تو بچا لے۔ کی خیال؟ چلو توجہ میں کہنا نہیں، تواڈی عقیدت محبت ویکھنی، پتہ لگتا ہے تسا نہیں کہنا، کسی نے کچھ نہیں کہنا، ہر کوئی اپنا اپنا پکھا بند کرے گا انشاءاللہ۔ جس ویلے میں سمجھاں گا سارے بند ہو گئے تو دعا شروع کر دا، بتیاں نہ کریا ہے میرے پاس۔ دعا مومن دا آخری ہتھیار اور سارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی ہر دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا۔ یہ بات لکھ لو، طے کر لو کہ مومن دی ہر دعا قبول، شرائط تے پورا اتردا ہو جڑی دعا دی قبولیت دے، تے اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ شرائط پوریا ہو، دعا کرنا والا مومن ہو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ لیکن قبولیت کے انداز احادیث تین موجود، انہاں تیناں طریقیاں چوں ایک طریقے نال اللہ ہر دعا قبول کرے۔ پہلا انداز کہ بندہ اللہ کو جو منگتا ہے وہ نصیب ہو جاتا۔ پکے بند کران دا یہ مانا نہیں کہ تساں اٹھن لگ پینا، جڑا تھوڑے جو اٹھنا ہے سمجھو کہ پھر وہ بھی خیر نہیں، بیٹھا رہنا، گرمی برداشت کرنی۔ جدوں زیادہ تسی تنگ ہو مینوں دس دیا جی، ہاتھ کھڑے کر دے سارے، بس ساڑی بس کر دیں گے، کیڑا مسئلہ؟ بندے مارنا مقصود نہیں۔ پہلا طریقہ دعا دی قبولیت دا انداز کہ بندہ جو منگتا ہے اللہ وہی عطا کرتا۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ جو منگتا ہے وہ تو نہیں نصیب ہوتا، لیکن اللہ اس دعا دے بدلے کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی پریشانی ڈال دے۔ اور تیسرا طریقہ، جو مصیبت بھی نہ ٹلے، جو منگے وہ بھی نہ لبھے، پھر تیسرا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا نو جمع کر لیندہ ہے، ذخیرہ کر لیندہ ہے، قیامت والے دن اس دعا دے بدلے اللہ بندے دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دے۔ دعا ہر صورت قبول ہو، دس دعا منگ دیا رہنا چاہیے۔ دعا تو مایوس نہیں ہو رہی کہ جو مانگ رہے ہیں اولاد نہیں رہے، لیکن ایک گزارش آخری جس تو بعد دعا شروع کرنے کہ جو تسی چاہتے ہو کہ سانو چاہیے، جو چاہتے ہو کہ وہی لب جائے، وہی دعا قبول ہو جائے، جو منگیے، زبان چو نکلی ہوئی بات، دل چو آئی ہوئی بات، دل دی مراد، خواہش، چاہت، جو چاہتے ہو وہی مل جائے۔ اس لیے پھر ضروری ہے کہ رب نال محبت ہوئے، پوری ذات تے توکل ہوئے، تے بے تکلفی ہوئے، تے دعا پھر دلوں منگے، تے پھر جو منگو گے اللہ وہی دے گا۔ آج این سمجھو کہ اساں رب کو
جنت لینی ہے اور جہنم تو بچنا ہے. کی خیال؟ تو جو اسا منگنا ہے سنو رب نے وہی دینا ہے انشاءاللہ. جو منگیے وہی لگ جائے. اس واسطے تھوڑی جی رب کی ذات نہ بے تکلفی. اینج منگو جی بندہ چھوٹا جا بچہ اپنی ماں کو نہیں منگتا چمٹ کے تے رو کے تے حکمن. اسی طرح احادیث سے جتنیاں دعاوان اکثر بصیغہ امر میں ربنا لا تزغ قلوبنا، یہاں بھی امر نہیں ہے لیکن امر. رب ہب لی من الصالحین امر. ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بصیغہ امر. اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی صیغہ امر. کہ بندہ ہو کے اللہ کو لو حکمن مانگ رہے ہیں انہوں بے تکلفی آتا ہے، انہوں محبت آتا ہے. یقین منگو بس جو منگنا ہے اللہ نے دے دینا. ذرا غور کرو، توجہ ہے تھوڑی؟ ہاں توجہ فرمائی، منگنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ بزرگ فرما رہے ہیں میں سال انتظار کیتا ہے تے گھنٹہ تے میں جدو شروع کیتا تو 11:17 ہے. جدو 12:17 ہوئے ادو ہی بس کریں گے انشاءاللہ. گھنٹہ پورا کریں گے بھامی دعا اج کریے. منگدیا رہنا، تسلسل ہوئے، دوام ہوئے، ہمیشگی ہوئے، اس کو لو منگی. ایڈی بے تکلفی نہ منگیے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر، ہاں بولو توجہ میرے آ رہے، آواز ادھے عورتیں نہیں جا رہی تھی. پکھے بند ہو، سپیکر کیوں بند ہو گئے؟ میں تو پکھے کرایا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر، ہاں یہ تو آپ بولنا ہے، آپ تکلف کرنا ہے تاکہ پتہ لگے بس صحابہ مننے والے بیٹھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کرن لگے. تو دس رہے ہیں کہ بندہ ہو کے رب کو لو منگتا کیوں ہے؟ ابن عمر فرما دینا ہے اللہ تو آپ ہی فرمایا کہ میرے کو منگو. یہ دعا منگنا انداز میں کرو کہ یہ اللہ تو آپ ہی تو فرمایا ہے کہ میرے کو منگو، تو پھر تو یہ بھی فرمایا ہے کہ منگو تو میں عطا کروں. پھر آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تسی منگو میرے بندو میرے کو لو تو میں قبول کرنا. اے اللہ میں نے بھی یقین ہے کہ تو وعدے دی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا. تو آپ ہی وعدہ کیتا ہے کہ منگو تو میں دیاں گا، تو پھر وعدے دے پکا رویں. کون کہہ رہے ہیں ابن عمر؟ انہوں بے تکلفی آتا ہے. پھر وعدے دے پکا رویں، پھر اینج نہ ہوئے کہ میں منگن لگا تو پھر دیویں نہ. تو میں نے یقین ہے کہ تو اپنے وعدے دی مخالفت نہیں کرنا. تو یقین نال مانگ رہے ہیں کہ تو آپ کیا ہے، تو وعدہ کیتا ہے دین دا، تو وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو میں منگن لگا کہ یا اللہ تو اسلام تے سنو دی نعمت بخشی ہے میرے باپ عمر نو، تو پھر سانو تو میری کوئی دعا آئی کہ اسے تے زندہ رکھی. بس ایتھے کام ہو گیا ابن عمر دی دعا کہ اللہ پھر اس دے زندہ رکھی، اسی اسلام تے ایمان تے زندہ رکھی. میری یہی دعا ہے تو میں نے یقین ہے تو اپنے وعدے دی کدی مخالفت نہیں کرتا. بے تکلفی ہوئے. پھر چویں منگیا ہے، جو منگیا ہے اللہ نے وہی عطا کیتے. شرط ہے کہ اس نال محبت ہوئے، تعارف ہوئے، پہچان ہوئے. سیدنا عبداللہ بن ثوب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تابعین. توجہ ہے توڑی؟ بڑی عظیم ہستی اور بڑی عظیم شخصیت جنہاں دا جتنا انہاں دا حق ہے نا، انہاں دی شان، انہاں دی تعریف، انہاں دے مقام بیان کرن دا
انہیں بیان نہیں ہوئے. سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، نام عبداللہ بن ثوب، ابو مسلم خولانی. انہاں دے علاقے یمن اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کی. جی میں تسی یہ دے وچ ممتاز ہو فیصل آباد والے، بس 8-10 سال بعد کوئی نہ کوئی فیصل آباد ضرور نبوت دا دعویٰ کردا ہے. اگے کیتا ہی دھون کر دی، ویکھ لو زنانیاں بھی نبی بنان دے چکر وچ بیٹھی. اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کی. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تابعی نے انہیں مخالفت کی تھی، انکار کی تھی. اسود دا کنٹرول ہے تے جتھا ہے تے فوج ہے تے علاقے پورے لوگ اسے منن والے. دسیا گیا ابو مسلم خولانی توڑے خلاف تحریک جاری کیتی ہوئی ہے اور توڑے انکاری. کہنے لگا بولاؤ. گرفتار ہو کے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ اسود انسی دے جھوٹے نبی دے دعویات کرنے والے بندے دے دربار. اسود جدو ویکھیا کہ ابو مسلم میرے دربار کہنے لگا ہے ابو مسلم میری نبوت دا تم اقرار کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ابو مسلم چوپ ہے. اور پھر پوچھتا ہے میں نبی تو مندہ یا کوئی نہیں؟ ابو مسلم پھر خاموش. وہ آتا ہے بولنا نہیں. فرمایا میں سنے ہوئے تو بولا، میں تو کوئی سنے نہیں. زبان میری گونگے تے کان میرے بہرے، میں کوئی سنے ہی نہیں. کہنے لگا اچھا نہیں ہو سنے تو یہ دس محمد مصطفیٰ کون ہے؟ کہنے لگا وہ تو اللہ دے آخری رسول ہیں. وہ آخری رسول ہیں تو پھر میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا میں کوئی سنے ہی نہیں. میں سمجھ نہیں آئی تو آندھا کی ہے. جب دوجی باری انکار کیتا تو کہنے لگا پھر محمد مصطفیٰ دے بارے انہوں نے جاننا ہے پہچاننا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. فرمایا وہ تے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. تو بھی منتے ہو نا ماشاءاللہ. ذرا مل کے پتہ لگے وہ مننا لے ہو. تاجدار ختم نبوت نہیں جڑا جذبہ چاہیے اینج دا نہیں اینج تا آواز دیو تاکہ جو منگی اللہ دے دے. اس وقت ایسی عقیدے دی محبت چ اللہ رحمت فرما دے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اسود انسی آندہ ہے کہ میرے بارے کی خیال ہے؟ فرما سنے محمد مصطفیٰ کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ کہنے لگا اللہ دے سچے رسول ہیں تے آخری رسول ہے. کہنے لگا یہ جڑا انداز ہے نا میرے مزاق کرن دا، ایک گہرا گڑا کھو دو تے اگ جلاؤ تے چکھا چنگی جلا کے کئی دن اگ جلان تو بعد انہوں گرفتار کرو تے پھر انہوں سٹنا ہے وہ چھو. توجہ میرے رہے گڑے اگ بننا شروع ہو، ایندھن سٹنا شروع ہو. جدو اگ پوری طرح عروج تے پہنچی ہے نا تے کہنے لگے وہ مسلم نو لے آؤ. ابو مسلم نو لے آؤ تے اگ دے وچ سٹن لگے. تے جدو اگے جان لگا نا ابو مسلم اس ویلے آندا ہے اے اللہ میں کوئی پہلا بندہ جڑا آگے جا رہا ہے، بے تکلفی ہوئے تے انج ہوئے. انج تو تعلق رب نال بنا لو پھر ویکھو دعا قبول ہونی. یا اللہ میں کوئی پہلا بندہ جڑا آگے جا رہا ہے،
میرے تو پہلے تیرا خلیل ابراہیم نہیں گیا، وہ گیا ہی نہ، اپنے نال ہی گلاں آپ ہی کیتی جا رہے، تو پھر تو انہاں تے اگ ٹھنڈی کیتی آئی نا۔ اگرچہ میں ابراہیم نہیں لیکن تیری شان تو وہی ہے نا، تیری شان وہی ہے، تیرا عزت وہی ہے، تیری ذات تو وہی ہے۔ پھر آیت پڑھی، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تو وہی ذات، تو قادر بھی ہے، تیری قدرت بھی ہے، تیرا اختیار بھی ہے۔ تو تے ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اگ دے اندر سٹیا گیا، اسی وقت فرما دی قلنا یا نار، قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام تے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اے اللہ تیری ذات بھی ہوئی، تیری شان بھی ہوئی، تیرے اختیار بھی ہوئی، تیری قدرت بھی ہوئی۔ آج میں نو سٹیا جا رہے ہے، او تیری توحید واسطے گئے، او تیری توحید واسطے گئے، تے میں تیرے آخری نبی دی ختم نبوت لئی۔ تو یا اللہ پھر تو تیری شان تو ہی ہے نا، پھر اگ ٹھنڈی کرنا، آج کرنا پھر اگ ٹھنڈی۔ سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ اگ اندر سٹیا گیا ہے، لکھا ہے محدثین نے، تابعین نے، صحابہ کرام نے، ابو مسلم خولانی دی وجود تا ایک وال بھی نہیں چلیا، ایویں آگے محفوظ رہے، جو منگی وہی لبدا ہے، رب تو وہی ہے، شان بھی وہی ہے۔ شرط تھوڑا جی محبت، پیار، تعلق ایسا قائم کیجیے۔ سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تے آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی آگ، جو صحیح سلامت بارہ ہے۔ اسود انسی کہنے لگا ایک ہی ہو جائے، سارے منن والے کہنے لگا ابو مسلم خولانی دیتے رہنا انتہائی نقصان دہ ہوئے گا، یا کسی انداز اندر شہید کر دو، قتل کر دو، یا ملک بدر کر دو، بہتر ہے ملک بدر کر دیتا جائے۔ سیدنا ابو مسلم خولانی دے بارے اسود انسی نے فیصلہ کیتا کہ اس علاقہ یمن چھوڑ دو یمن کا علاقہ۔ ابو مسلم گھوڑے پہ چڑھے، فرمان لگ جائے یمن چھوڑنا ہے نا تو پھر اور کدے بھی نہیں جانا سوائے مدینے سے، پھر اسی مدینے جا رہے ہیں۔ کی خیال ہے؟ پھر مومن دی پناہ گاہ پھر مدینہ ہی ہے، فرمایا پھر مدینے حل چل پائے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے جا چکے، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کی ہویا جی؟ جاندی رہ گئی، اللہ کرے گا، ہاں انشاءاللہ جائے، نہ گئی تو ایک اور تریجہ منگا لو۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق، توجہ میرے حال، وہ بچہ نہ دن بے پڑھدا ہی نہ اڈیاں چوک چوک کے وکساں حضور نو، میں نہیں سمجھ آئی اڈیاں بنی کیڑے چکنیاں، اڈیاں چکن دی کونی لوڑ، حضور دوروں نظر آس، توجہ نہیں کھانا، چکن دی لوڑ ہے کونی، حضور سارے تو انوکھے ہونے، وہ جڑا دولہ ہوندہ نڈا ہوندہ، وہ تو پتہ نہیں ہوندہ کیڑی ویجو ہے، کیڑی شکل ہے، کنوں ویکھنا ہے، وہ تاں اڈیاں چکیں دیا۔ حضور نو ویکھن واسطے چکن دی کونی لوڑ، حضور سارے تو سونے ہونے تے سارے تو پیارے ہونے، سب تو اچھی جگہ تے ہونے تے خوبصورت ہونے، توجہ ہے ماشاء، ہاں اڈیاں چکن دی کونی لوڑ، اڈیاں اپنی قائم رکھو، تھوڑی توجہ۔ شاعرہ بھی جدوں تخیل پیش کر دیں بھی جڑ کر چھڑ دیں۔ سورۃ الشعراء ہے نا قرآن، اللہ فرماندہ بھائی جڑے شاعر نے جی وادی ڈان دن جتوں نکلنا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن جو فرمایا ہے نا شاعران دے بارے بھائی یہ وادی کیوں جی پہندن جا کے جتوں نکلنا ہی اوکھا ہوتا ہے، یہ ہو جا تخیل پیش کریں دیں۔ حضور نے ایک باری نا تقریر شعر پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نبی علیہ السلام شعر پڑھے خطاب فرماندے حضور نو نا عرب تو کوئی شعر سی حضور نے پڑھے تقریر ہاں خوش ہو جان جڑے تقریر شعر پڑھ دن یہ بھی سنت ہے حضور نے شعر پڑھے اللہ دا عمر جڑا مصرع بعد ہی پڑھنا یا حضور نے پہلے پڑھ لیا تو جڑا پہلے پڑھنے وہ بعد ہی پڑھا تھلے صدیق بیٹھے ہیں فرمایا محبوب جی یہ شعر ہے نہیں تو آگے پیچھے کر دیتا ہے فرمایا صدیق اللہ محمد نو شاعر بنایا ہی نہیں کسی دا بھی پڑھیا تو اونج نہیں پڑھیا جی میں اس لکھیا ہے فرمایا شاعر ہی ان جڑی وادی ٹھاندے گرد ہے جنہوں بڑی بڑی تباہی کی تھی اچھے شاعر بھی بڑے ہوئے اللہ جنہوں اچھا کلام کیا ہے اللہ ان دے علم عمر عزت برکت دے جی فوت ہو گئے تو جنت عطا فرمائے توجہ ہے سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ مدینے پہنچے صدیق دا زمانہ خلافت جو مسجد پوری دنیا چ گل پھیلی ہوئی مدینے خبر پہنچ گئی ایک ابو مسلم خولانی ہے سمت ابراہیم ہے آگے چ گیا تے آگ نے چلایا نہیں سیدنا عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی سواری تو اترے تے مسجد نبوی داخل ہوئے حج صدیق نو بھی نہیں ملے نہیں ویکھیا نہیں زیارت ہوئی نہ سیدنا عمر فاروق اللہ دا عمر سیدنا عمر مسجد بیٹھے تے دعا پتہ کی کر دے پہ اے اللہ میں سنے یمن اندر ایک ایسا بندہ ہے جنہیں حضور دی ختم نبوت لے جنہوں آگے سٹیا گیا ہے تے انہوں آگے نے جلایا نہیں اے میرے اللہ تیرا عمر دعا کرتا ہے میں نے موت نہ دیں جب تک اس بندے نوں ویکھا نہ موت نہ دیں میں نے اس تک جب تک وہ ابو مسلم خولانی میں اپنی اکھا نہ ویکھ نہ لوا جو منگی اللہ وہی دیندہ ہے شرط ہے کہ بندے دا ایمان تعلق محبت ہوئے ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ واسطے دعا مسجد نبوی ہو رہی ہے عمر فاروق مانگ رہا ہے کہ یا اللہ موت نہ دیں جب تک ابو مسلم نو اپنی اکھا نہ ویکھ نہ لوا سیدنا عبداللہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سواری تو اترے مسجد نبوی اندر داخل ہوئی 2 رکعت نماز پڑھی دیکھا تو ایک شخص ایک نوکر پہ بیٹھا ہے اس کی طرف بڑھے وہ بندہ اٹھا کہنے لگا کون ہو تم لگتے پردیسی ہو کہیں باہر سے آئے ہو کون ہو فرمایا یمن سے آیا ہو سیدنا عمر فرمایا یمن سے آئے ہو جی یمن سے آئے وہاں تو اس امت کا ابراہیم کوئی سنا ہے ابو مسلم خولانی ہے اس کو آگ نے محفوظ رکھا ہے آگ میں وہ جھلا ہی نہیں ہے اس کو جانتے ہو فرمایا پوچھنے والے وہ میں ہی ہوں وہ میں ہی ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ علیہ محبت انہا پیار جو منگو اللہ وہی عطا فرمانا ہے بس بے دگل فی نال اتنی معرفت ہوئے اتنی پہچان ہوئے نہ تعلق ہوئے ان شرائطوں ذرا پورا کیجئے اللہ دی تعارف حاصل کیجئے پھر ویکھو دعا جو منگو گے اللہ وہی دعا قبول فرما لے گا جو منگو گے اللہ عطا فرماندہ جائے گا سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ یہ مدینے میں پھر رہے کافی عرصہ وہ اسود انسی تو قتل ہو گیا ایک دفعہ پھر یہ اپنے علاقے میں گیا ساتھیاں نال لے آتے کہنے لگے وہ چلو فلاں علاقے جانا ساتھی نال نے سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ جو ہی پہنچے دریا کے کنارے پر سمندر کے کنارے پر دوسرے کسی علاقے جزیرے میں جانا تھا ساتھ بہت سارے ساتھی تھے جب وہاں گئے دیکھا کہ دریا چڑھا ہوا عروج پر سیلاب آیا ہو اس کی جھاگ اور لکڑیاں جو پیچھے پانی چاہ رہی ہے نہیں چک چک کے وہ سمندر وہ دریا باہر سوٹ رہے اتنا پانی چڑھا ہو سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ
فرمان لگے میں تے سوچیا سی بہت کشتی کوئی بحری بیڑا مل جائے گا تے چھڑ کے تے پرے جزیرے ٹور جائیں گے، یہ تے پانی چڑھے ہوئے تے بحری تے بیڑا تے لبھے گا ہی نہیں، اینے سیلاب کتھوں بحری بیڑا۔ ساتھی کہنے لگے ابو مسلم اتنے دن صبر کیتا واپس جان جوگے بھی نہیں تے اگے جان جوگے بھی نہیں تے اتنا ساڑھے کل خوراک بھی نہیں، ذخیرہ بھی نہیں کہ اسی زندہ رہ سکیے تے کیڑے پاسے تساں لے آ کے سنوں پھنسا دیتا ہے۔ فرما پریشان کوئی نہ ہو، ہاتھ اندر لاٹھیے تے سمندر دریا ہوتے ابو مسلم خولانی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میرے اللہ موسیٰ بھی تو گزریا سی، اینج بے تکلفی ہو گئے رب، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی گزرے سن، انہیں لاٹھی ماری سی تے تساں دریا نو پھاڑ دیتا، سمندر نو پھاڑ دیتا، راہ بن گئے، سڑکاں بن گئیں، وہ پار گزر گئے۔ تو یا اللہ موسیٰ تے نہیں، اسی موسیٰ تے نہیں، وہ شان تے نہیں، وہ مقام تے نہیں، وہ عظمت تے نہیں، وہ تے کلیم اللہ سن، لیکن انہاں نال محبت کرنے والے تے ہیں وہاں، انہاں تے ایمان لے آن والے تے ہیں وہاں۔ اے اللہ ایک دن تو مندر وکھایا سی اگ ٹھنڈی کر کے تے پھر ایتھے جنگل لے آ کے سانو مارنا سی یا اللہ، میں پھر لاٹھی مارن لگا، تو جان دے تیری قدرت جان۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے جدوں محبوب جی تواڈے کول سوال کرن ساڑا رب کتے وے، فرما انی فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہاں۔ کوئی ہے جیڑا بلائے، جدوں بلائے، جس ویلے بلائے، جڑی زبان بلائے، جس انداز بلائے، اسی ویلے میں جواب دینا اور قبول کرنا، شرط ہے کہ ایمان صحیح ہوئے اور منگے میرے کول محبت ہوئے، پیار ہوئے، بے تکلفی ہوئے، پھر انج منگو۔ حدیث پاک جو نا سیدہ ام ایمن، یہ وہ خاتون ہے جنہیں ساری زندگی حضور نال گزاری، ساری زندگی حضور نال گزاری۔ جدوں حضور پیدا ادوں بھی یہ کول آئی تے جدوں حضور وفات پائی ادوں بھی کول آئی۔ 63 سال حضور نال گزارن میں آمن، جدوں سیدہ آمنہ فوت ہوئیاں رات ہے ادوں بھی حضور دے نال سی، انہیں حضور نو چک کے تے مدینے لے آندا سی۔ تے جدوں یہ ہجرت کر کے جا رہی سن مدینے آل تے روزہ رکھے ہویا سی، تے جس افطاری دے ٹائم ہویا تے ویکھیا تے کوئی شے ہی نہیں، انہیں سمجھا با کوئی چیز کھجور کوئی بچ گئی ہوئے گی، کوئی پانی دا گھٹ بچ گیا ہوئے گا، قافلے دے نال سن۔ جدوں پانی ویکھیا تے پانی کوئی نہیں، کھجور ویکھی تے کھجور کوئی نہیں، تے افطاری دے تو ٹائم ہو گیا تے وہ مہماناں دی یا اللہ پھر مہمان تیرے ہی ہیں تے پھر اپنے مہمان نال انج کریندا ہے کہ پانی مک گیا تے کھجوراں مک گئیاں تے جنگل تے روزہ رکھی ہوا تیری رضا واسطے تو افطاری کیویں کرسا؟ تے حدیث پاک وچ آندا ہے ام ایمن دعا جے کردی پئی آئی ایویں ڈول لٹکیا، فرما پی پانی۔ سیدہ ام ایمن دے سامنے ایویں ڈول لٹکا دیتا گیا کہ پی لو پانی۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، سیدنا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے جو ہی سوٹا مارے ہے، لاٹھی ماری کہ موسیٰ علیہ السلام جدو لاٹھی ماری تے راہ بنے، پھر حکم ہویا بات گزرو۔ اینا تے پھر وہ سیرت ساری پڑھی ہوئی آج۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹی مارتے گئے تے دعا کرتے گئے تے ساتھی کہنے لگے بس تسی موسیٰ تے نہیں، فرمایا رب تے ہوئی ہے نا، میں مار رہا جے پھر لاٹھی ماری تے پانی رکیا کو نہیں تے چھلانگ مار گئے۔ پچھلے ساتھی تو رکیا نہیں، فرمایا شان علیہ ویدہ نہیں پیا، رکیا نہیں، چھلانگ ماری تو چھلانگ ماری تے ویکھیا پانی تے اینج راہ بنے ہے، دونوں پاسے پانی رک گئے۔ ساتھیوں نے فرمایا آ جاؤ، کوئی نہیں جے پانی چلدا پیا آ جاؤ۔ تو جدو سارے پانی داخل ہوئے نا تے پار گزرے تے ابو مسلم خولانی فرمان لگے اور سارا سامان ویکھ لو ہوئے، اپنے اونٹ تے گھوڑیاں تے جڑ جدا سامان جو کچھ ہے سارا ویکھ لو،
جی کسی کا کوئی سامان وچ رہ گیا ہوئے تو میں دسو ہنے رب کو واپس لینے ہنے لینے واپس کسی کا سامان رہ گیا ہوئے تلاش کر لو سنبھال لو تے ویکھ لو اے نہ بے تکلفی رب کی ذات نہ جی کوئی چیز رک گئی ہوئے رہ گئی ہوئے گم ہو گئی ہوئے پانی دی نظر ہو گئی ہوئے تے ہجے تے نیڑے ہی ہاں ہنے واپس لے لینے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جدوں تھوڑے کول معبود جی پوچھن ساڈا رب کتے وے فرما میں بہت زیادہ قریب جدوں کوئی دعا کرے میں اودی دعا قبول کرنا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ ہاں شابت شابت تیتی باری کہو سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اندر شام اندر بحثیت خلیفۃ المسلمین ملک الاسلام سیدنا امیر معاویہ خال المومنین امیر معاویہ کاتب وحی امیر معاویہ کاتب قرآن امیر معاویہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین فرما رہے ہیں سیدنا امیر معاویہ عنہ حضرت ابو سعید خدری فرما رہے خلیفۃ المسلمین نے سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابو دردہ فرما رہے ہیں حضور تو بعد میں سب تو زیادہ حضور جی نماز پڑھنے والا ویکھیا ہے تے امیر معاویہ نو ویکھیا ہے سیدہ کائنات امہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اے اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ نو لا دے میری عمر بھی امیر معاویہ نو لگا دو یہ امیر معاویہ دمشق کے اندر شام کے اندر بارش کی ضرورت پہ گئی لوگ آئے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کات سالی دی صورت اختیار کر گئی فضلہ مر رہی ہے حیوان جانور پریشان نے انسان پریشان نے دعا کرو اللہ رحمتی بارش باندھے سید امیر معاویہ فرمان لگے آؤ میرے ساتھیوں سنت مطابق امیر معاویہ کی فرمان دے آؤ ساتھیوں میرے پیغمبر دی سنت مطابق شہر تو باہر نکلیے جنگل اندر اور نماز استسقاء پڑھیے رب کو دعا کریے ممبر رکھوایا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی نماز استسقاء پڑھیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے دعا دا وقت آیا امیر معاویہ فرمان لگے اے اللہ تیرے نبی نے دعا کی تھی ایک باری صحابی آیا ہی تھے اس نے دعا کی درخواست دیتی ہے بارش واسطے تیرے نبی دعا کی تھی آئی تو اس ویلے بارش پانی شروع کر دیتی آئی تو اسی اسے نبی نے منن ڈالیا تیری شان تو ہوئی ہے نا تیرے تے مقام ہوئی ہے نا تیرے اختیار تے ہوئی ہے نا تے پھر جدو حضور دنیا تو چلے گئے تے بارش کی لوڑ پہندی تھی تے صحابہ کرام حضرت عباس کول جاندے آئے تے وہ دعا کرتے آئے تے تو رحمتی بارش پا دینا ہے تے پھر آواز ہماری فرمایا یا اللہ پورے دمشق اندر تے شام اندر میرے شہر اندر سب تو زیادہ متقی تے پرہیزگار تے جڑا نیک انسان ہے انہوں میں بلانا اس مجمع امید موجود ہوئے گا میں انہوں بلانا تے اپنے کول بٹھانا تے آواز ہماری کہاں ہے یزید بن اسود رضی اللہ یہ صحابی رسول ہے تو آڑی مسیح دی اس لینڈ بارواں نام اس صحابی دا ہے دیکھو نا بارواں نام ہے بارو گن کے لے آؤ بارواں صحابی ویکھو حضرت یزید بن اسود پہلے یزید لکھ بیٹھے ہو نا تو پھر بن اسود لکھے نے با کوئی بندہ رولا نہ پا دے بنی کیڑا یزید لکھے نے تو اسی بھی بڑے سیانے ہو دسو ہوئے آلے میں پھر کہتے مارکر نال بن اسود لکھیا تو سوی ہیں چھوپ کر کے با کوئی پڑھا نال انج نہ سمجھے با یہ کوئی دوجہ یزید ہے تھا ہوتے رضی اللہ لکھنے پھر ہے کہ کوئی مارکر پن میں بڑا غور کرندہ رہا بھئی یزید اتھے بھی ہے حضرت یزید بن اسود اسود نہیں اسود رضی اللہ تعالی صحابی رسول
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پورے اجتماع اندر سیدنا یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول موجود ہیں یا نہیں؟ دسیا کیا موجود نے؟ فرما بلاؤ، آگے لے آؤ، آگے لے آندا گیا، فرما آ جاؤ میرے نال ممبر پہ بیٹھ جاؤ، ممبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا میرے اللہ اس وقت دمشق اندر اس تو بہتر کوئی نہیں، اس تو نیک بندہ بھی کوئی نہیں، تو جی حضور تے چچا دعا کرتے آئے تو تم رحمت دی بارش پا دینا ہے، تو ہن ساڈے وچ نیک تے متقی تے پرہیزگار تے افضل ترین اے انسان تیرے نبی دا صحابی ہے جنہیں حضور دا چہرہ ویکھیا ہے، دعائے کرے گا، تے نال امیر معاویہ دے محبت بھی سی نا، ایک روب بھی سی، فرمایا یزید بن اسود جی، فرمایا مانگ دعا شروع کر، تے بس ادو کرنی ہوں جدو بارش شروع ہو جائے، بس بھی نہیں ہو کرنی، دعا شروع کرتے ختم نہیں کرنی جب تک بارش شروع نہ ہوئے۔ پھر اتنے امیر المومنین کھڑے ہون تو یزید بن اسود دعا واتے ہاتھ چکے، صحابہ فرماتے اللہ دی قسم بدلہ دا نشان بھی نہیں، دعا شروع ہی ہوئی ہے، بدل چڑھتے بھی گئے تے پھیلتے بھی گئے، تے ہجے دعا جاری آئی تے وسنا شروع ہو گئے، جو منگی ہوئی دیندہ ہے، جو منگی ہوئی عطا کرتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ، ہاں فرض ہے، اس سال نہ پورا میرے ہوتے فرض ہے، تقریر کرنی ہی ہوئے جی امیر معاویہ دا ذکر ہونا ہے، یہ میرے ہوتے فرض ہے، میں آپ ہی اپنے تے فرض کیتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عقبہ بن نافع رحم اللہ نے فرمایا جاؤ اللہ دے راہ اندر لشکر لے جاؤ اور جہاد کرو، افریقہ دے علاقے اندر چلے جاؤ، جہاد دا سلسلہ بڑھا دو۔ سیدنا صدیق دی خلافت تو بعد جو سیدنا عمر خلیفہ بڑھے نا، انہاں 12 لاکھ مربع میل تک علاقے فتح کیتے، تو سیدنا عمر شہید ہوئے تو سیدنا عثمان نے 24 لاکھ مربع میل تک اسلام نو پھیلایا ہے، 12 لاکھ مربع میل اور شامل کی تھے۔ حضور دے علاقے دور جڑے علاقے فتح ہوئے او تے صدیق دے دور جڑے علاقے فتح ہوئے او تے حضرت عمر دے زمانے تک 12 لاکھ تے کلے عثمان دے 12 لاکھ، 24 لاکھ مربع میل کے حاکم رہے سیدنا عثمان۔ جب شہید ہوئے تو 24 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ سیدنا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی منصب خلافت پہ آئے، جب آپ شہید ہوئے 5.5 سال کی خلافت کے بعد وہی 24 لاکھ مربع میل کا اس وقت اسلام کی حدود پہنچ چکی تھی، اور وہی رہا 24 لاکھ۔ جب سیدنا امیر معاویہ پھر حضرت علی کے بعد امام حسن کے بعد جب امیر معاویہ آئے، جب امیر معاویہ فوت ہوئے تو 64 لاکھ مربع میل تک امیر معاویہ اسلام کو پھیلایا۔ ہون فرمایا افریقہ چاہو تے 10,000 فوج جڑی لے کے جا رہے عقبہ واپس نہیں لے آنی، جہاں اسلام دے جھنڈے گاڑ تے اے جے علاقے فتح ہو جان، اس علاقے نواں شہر آباد کر کے فوجی چھونی آباد کر کے اتھے 10,000 سے مجاہدین نو اس چھونی بسا دیں تاکہ اس علاقے اسلام غالب رہے، غلبے کے بعد واپس یہ لوگ نہ آئے، وہی رہے۔ جدوں علاقے فتح ہو گئے نا، عقبہ بن نافع فرمان لگے فوجیوں مجاہدین واپس نہیں جانا میرے معاویہ۔ امیر المومنین خال المومنین نے اے فرمایا اتھے ہی رہنا ہے، اتھے ہی چھونی بناؤ۔ انہیں کہتے ہیں یہ تو جنگل ہے، خیمے کہاں لگائیں؟ یہاں تو درندے ہوں گے، چیتے ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، بڑے بڑے جنگلی جانور ہوں گے۔ کہتے ہیں کیویں اسی خیمے لائیے؟ فرمایا اعلان میں کرنا تے سنو تسی، ہوندہ کی ویکھو تماشا کی ہوندہ ہے، منظر کی ہوندہ ہے۔ سیدنا عقبہ بن نافع فرمان لگے جنگل کے درندوں، جنگل کے شیروں، چیتوں، بھیڑیوں، جنگل کے ساری مخلوقات سن لو،
میں امیر معاویہ کا سپاہی نے فرمایا یا اللہ میری آواز، اے اللہ میری آواز ہر جانور تک، ہر درند تک پہنچا دے، ایس علاقے جتھوں تک 10,000 فوج دے خیمے لگن ات تک جنگل خالی کر دے ہو۔ یا اللہ آواز تو پہنچانی تیری شان تے نا، تو کیڑی دی آواز چک کے سلیمان دے کنج پا دینا ہے، تیرا میری آواز نہ دے کنج پا۔ پھر صحابہ تے تابعین فرماندے سے اپنی اکھاں نال ویکھیا، بس دعا کرن دی دیر آئی، جنگل دے وچوں ریوڑ تے ریوڑ چیتیاں دے تے شیراں دے تے بھیڑیاں دے بچے چک کے منہ جا رہے سن تے جنگل چھوڑ رہے سن محمد صحابہ علیہ۔ منگو تے صحیح، جو منگو اللہ وہی عطا فرمان۔ تھاکتے نہیں گئے، جدو 12-17 ہوئے میں نے دسیا ہے، گرمی تو نہیں لگ دی پئی، گرمی کا گئی گرمی جدو دی آئی۔ دعا کرو اللہ توڑے دل نو ٹھنڈیا کر دے، تو انہوں گرمی لگ گئی نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سہری تک پھر اتھے ہی ہونا ماشاءاللہ۔ اور میرا دل کر پہ بے تکلفی منگنے رب کو لو انشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر، انہیں پیار نال کہو بس شیطان دفع ہو جائے، باہر نکل جائے۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر، کیونکہ تم پتہ ہے نا عمر شیطان تو نہیں نہ رہتا۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دا آخری حج واسطے تشریف لے آئے نے۔ حج تو جو ہی فارغ ہوئے منا تو نکلے وادی بتا اندر آئے، صحابہ تابعین فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کپڑا بچھایا، کپڑا بچھا کے اوپر بیٹھ گئے۔ ایویں بیٹھے بیٹھے آس پاس صحابہ کرام تابعین اعظام نے آپ دی جناب خلافت دا زمانہ ہے، اس زندگی دا آخری حج تے واپسی ہو رہی ہے۔ فرمایا اے اللہ، سیدنا عمر نے دعا شروع فرما دیتی ہے۔ صحابہ کرام فرماسی کول بیٹھے ہیں، دعا دا منظر ویکھ رہے ہیں۔ فرمایا اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، اے اللہ ایس بے تکلفین بے تکلفی آتا رب نال اینج گلا کیتا کرو تنہائی چ بیٹھ کے اینج گلا۔ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے اعضائے جسم جواب دے گئے، دور دور تک تیرا اسلام تیرا دین پھیل گیا ہے۔ کدے کدے میں سوچنا عمر اور اتنی لمبی چوڑی حکومت، کہیں دنیا تو جاندے جاندے میرے اللہ دل اندر کوئی ایسا خیال ہی نہ آ جائے کہ میں چاہنا وہاں ایسی عروج اندر، ایسے پیار اندر، ایسے محبت اندر، ایسے ایمان اندر، ایسے عاجزی اندر، اے اللہ مینوں اپنے کول بلا لے۔ صحابہ کرام فرماندے نے تابعین اعظام جب سیدنا عمر دعا کر انج لگدا سی دعا ہونے ہی آسمان تے چڑھ گئی، ابھی ابھی قبول ہو جائے گی یہ دعا۔ میرے عمر دعا کر کے اٹھے چل پڑے واپس مدینہ طیبہ دی طرف۔ جو ہی مدینہ پہنچے ایک دن آرام کرن تو بعد اگلے دن صحابہ کرام نے اکٹھیاں فرمایا، مسجد نبوی اندر خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے میرے اللہ میں آج اپنی قوم سے مخاطب ہوں، اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرما لوگوں سنو، اہل مدینہ سنو، اہل اسلام سنو، اے نبی کے صحابہ تابعین سنو، میں نے سنت کو سنت سمجھ کے نافذ کیا، میں نے فرائض کو فرائض سمجھ کے نافذ کیا، میں نے اپنی ریاست مدینہ میں اسلام کے جھنڈے کو لہرایا اور مضبوط کیا۔ مانتے ہو کہ میں نے عدل قائم کیا ہے؟ ساری جماعت بولی، سارے اہل مدینہ بولے امیر المومنین عمر کوئی شک نہیں تھوڑی بات اندر۔ فرما راضی ہو مجھ پر؟ جی راضی ہیں، خوش ہے۔ اچھا خوش ہو، پھر میں دعا کرائیں اگر آپ کو لو؟ جی کرو۔ فرمایا اللہ ویکھ لے تیری مخلوق مجھ پر راضی ہے، تو میں دعا کرنا من شہادت دی موت دے۔ اے اللہ موت دیں ان شہادت دی، وجعل موتی فی بلد رسولک، تے دوسری میری دعا مجھے من مدینہ دی موت دے۔
موت شہادت کی، موت مدینے دی عطا فرما، بس دعا کرن دی دیر ہے۔ ذی الحج دے آخری ایام نے، اس دعا تو بعد حجے ایہ ذی الحج دا مہینہ پورا نہیں ہویا، عمر دی دعا آسمان تے قبول ہو گئی۔ 27 ذی الحج نو زخمی ہو گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو نہیں مانگا اللہ نے وہ بھی عطا کیا۔ 2 چیزیں صرف مانگی تھی کہ اللہ شہادت کی موت دے، مدینے کی موت دے۔ محدثین نے لکھا ہے تیسری دعا نہیں مانگی، تیسری خواہش تھی لیکن مانگ نہیں پائے، ادب احترام اکرام میں خاموش ہو گئے۔ 2 دعائیں کر لی کہ یا اللہ شہادت کی دے اور مدینے کی دے، تیسری خواہش تھی چاہتے تھے دعا مانگو، نہیں مانگ سکے، اللہ نے بن مانگے محمد مصطفیٰ کا پڑوس قبر میں عطا کر دیا۔ جو مانگا ہے اے وسائل نہ دیکھے کرو، میرے کو وسائل ہے یا نہیں، یہ ذریعہ ہے یا نہیں، یہ دعا قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ میں نے کوئی دے سکتا ہے یا نہیں۔ جب رب نے دینا پھر مشکل کون سا؟ علامہ شہید رحم اللہ نے نہیں سی منگیا، تے بقیع دے قبرستان ہی کھڑے ہو کے منگیا ہے، سیدنا عثمان تے امام مالک دی قبر دے پاس کھلو کے منگیا، جتھے منگیا اللہ نے اتھے ہی قبر دیتی۔ جدو مانگ رہا ہے تصور ہی نہیں سی، کدی اینج بھی ہویا ہے لوگ اتھے مردن تے میتاں اتھو ایدے آنی ہیں، کدی اینج بھی ہویا ہے کہ مرے اتھے زخمی ہون اتھے، سارے شہید زخمی ہون اتھے تے جا کے دفن ہون مدینے پہنچ جان۔ زخمی ہوئے نا 2 ملکاں دے جہاز آئے، صدام نے بھی عراق دے صدر بھی جہاز بھیجا، شاہ فہد نے بھی جہاز بھیجا۔ علامہ شہید کو پوچھا گیا بتوانو 2 جہاز آ گئے تو 2 بادشاہوں دی آفر ہے، کدے علاج واسطے بندے سعودی عرب بھی گئے، بندے علاج واسطے لندن جان دیں، امریکہ جان دیں، جرمنی جان دیں، یہ وہاں دے علاج لئی نہیں گئے، عثمان کے پڑوس کے لیے گئے۔ فرمان لگے عراق رہن جو من سعودی عرب لائے، جہاز تے چڑھے فجر لے پہنچے، سیدھا ملٹری ہسپتال ریاض لے جایا گیا، جان دی اپریشن شروع ہویا، شہید ہو۔ فوری بیٹے نے فون کیا، ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ نے اپنی والدہ محترمہ علامہ شہید کی والدہ کہتی ہے میں نے فون اٹھایا، پرانے وہ فون تے ریسیور میں نے اٹھایا، کان پہ رکھا تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اماں جی، بس اماں جی کہا تو آگے سمجھ گئی، فرمایا لگتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے؟ جی اماں جی احسان لے دل شہید ہو گیا۔ حکومت کہتی ہے جویں جہاز آیا ایویں جہاز میت کو لے کے واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا نہیں اس کو ادھر نہ لے آؤ، مدینے لے جاؤ۔ شہباز سے کہا گیا کہ وہ مدینے کا دفن چاہتے ہیں، کہا گیا ہمارا تو قانون ہی کوئی نہیں، ساڑھا دا بادشاہ بھی مرے تھے اسی اتھے ہی دفن کرنے قانون ہی کوئی نہیں۔ علامہ کے لیے قانون سارے توڑ دو، لے جاؤ میت علامہ شہید کی۔ پھر وہیں دفن ہوئے جہاں مانگا تھا، جو مانگے۔ ذرا دوسرا انداز ذرا دیکھنا، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ، امام ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے سید نذیر حسین محدث دہلوی درس دیتے ہیں مسجد میں، گوان عورت رہاں دیا ہی وہ آدھی مسجد وہابیاں دیئے تے نذیر حسین محدث دہلوی وہابی ہے تو درس دیندہ ہے، وہ تو کوڑا اپنا اکٹھا کر کے سویرے سٹے۔ شیخ وہ تو گزرن تے کئی بار سمجھایا بڑے اخلاق نہ، بڑے پیار نہ، کہ اماں جی انج نہ کیتا کرو، لیکن ماں نہ بعد آئی رو، عورت بعد نہ آئی نہ جدو۔ امام ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں میں خود بیٹھا آس تو سید نذیر حسین دہلوی دا درس جاری آئی، کہ عورت نے حسب عادت تو جو کوڑا سٹیا نا، شاہ جی نے انج نظر اٹھائی تو فرمایا تن بڑا سمجھایا ہی پر تو بھی باز نہیں آئی، کہن دی دے رہی انج عورت ڈگی تے آن اتو چھت تو ڈگی اور ہلاک ہو، چند منٹ نہیں چند سگنٹاں، جو منگی اللہ وہی قبول کرن تے قادر اور دین تے قادر۔ اس طرح دے بے شمار حدیث اندر واقعات موجود نے۔ سیدنا سعید بن زید نے کیا سی نا اس عورت نو جنہیں گستاخی کیتی سی، صحابی رسول
اللہ تجھے اندھا کرے اور تجھے اپنی زمین کے گڑے میں گرا کے مارے. ایسا ہی ہوا. مصطفیٰ کے صحابی کی دعا آسمان پہ قبول ہو. سعد بن ابی وقاص کو سن لو. عورت کے بارے بندے کے بارے میں کہا. بندہ تھا، شرارتی تھا، کوفے کا رہنے والا تھا، روزانہ بک بک کرتا تھا. سعد بن ابی وقاص کی نماز ٹھیک نہیں، امانت ٹھیک نہیں، بیت المال میں خیانت کرتا ہے. صحابی رسول کے خلاف روزانہ بک بک کرے، گلیوں میں بندوں میں بیٹھ. سیدنا سعد نے کہا یا اللہ اس کی عمر لمبی کر، اینو پا فتنے اینو بنا عبرت کا نشان. صحیح البخاری میں ہے. لوگوں نے دیکھا وہ دی عمر لمبی ہو گئی، بڑھا ہو گیا، اکھاں دی پلکاں دا گوشت اکھ کی اوپر آ گیا، ویکھنا چاہتا تو اینج اتنا گوشت کر کے ویندا اور چوکوں چراؤں پہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا. اور لوگ کہتے اس کو محمد کے صحابی کی بد دعا لگ گئی. پار صاحب بندوں کو برا نہ کہا کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی بد دعا نکل جائے اور تباہی و بربادی ہو جائے. اگر یہ منظر حق ہے تو یہ منظر بھی حق ہے. بچا کرے صالحین کی بد دعاؤں سے، علماء کی بد دعاؤں سے. دعا میں ایسی بے تکلفی ہو کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص حق ہے، سیدنا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابی نے غزوہ احد اندر سویرے احد دا مارکا ہونا ہے. سیدنا سعد فرمان لگے سیدنا عبداللہ بن جاش ہمیں اپنے گھر اندر بیٹھے نے. سیدنا سعد بن ابی وقاص تے بیٹے تے پوتے کٹھے نے. فرمان لگے سعد تسی نبی پاک دا زمانہ ویکھیا ہے، نبی علیہ السلام دا بڑا پیارا دور ویکھیا ہے. ابا جی کوئی خاص گل، کوئی خاص واقعہ زندگی دا سناؤ. فرمایا میرے بیٹو پوتو جی تسا میرے کو واقعہ کوئی تاریخی سن نہیں چاہیا ہے، آؤ میں تنہیں ایک واقعہ سنانا. غزوہ احد دے اندر مارکا سی کفار دے نال تے آج اسی میں احد اندر اکٹھے سا. کل مارکا جناب آپس اندر برپا ہونا سی. حضرت عبداللہ بن جاش وہ میرے دوست پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی میں نے کہنے لگے سعد ذرا وکھرے ہو کے نا کہ میری گل سو. کہتے میں وکھرا ہو گیا. عبداللہ فرمان لگے، فرمان نالے گل کیتی جا رہا ہے، نالے اکھا چوانسو گیری جا رہا ہے، نالے فرمائی جا رہا ہے سعد میں تنہ وکھرا تاں بلا ہے، ایک دعا کرنا چاہنا کہ تو نیک بندہ ہے تے حضور تا پیارا ہے تے اشرا مبشرہ بچوں میں آمین کہہ ہو سکتا ہے میری دعا تیری آمین نالی قبول ہو جائے. جب عبداللہ بن جاش دا منظر ویکھیا نا حضرت سعد فرماتے میں بھی موقع غنیمت جانا میں کیا ایک دعا میں بھی کرے سا تو سمی آمین آکھیا ہے. فرمایا چل تو پہلے کر آن سارے بندے تو وکھرے ہو گئے. فرمایا مانگ دعا کی منگنی. فرمایا آمین آکسو جی آکسو. سعد فرماتے رہا میرے اللہ کل کافر نال مارکا ہونا ہے کہ میری دعا ہے کہ کسی جنگ جو تے بہادر تے شجاع بندے نال مقابلہ کرائیں، کسی بہت دل نال مقابلہ نہ ہوئے. تے دوجی گل ہے میرے اللہ کوئی غریب بندہ بھی نہ ہوئے کافر، ایویں کوئی غریب میرے ہاتھے چڑھ جائے تے مارن دا بھی جنم میں تو ٹور ہی جائے گا لیکن کوئی فائدہ خودہ تو کوئی نہیں ہونا، کوئی مالدار بھی دے نالے مارا تے نالے وہ مال چنگا نکلے. تے پھر انہوں یہ نہ ہوئے کہ وہ شجاع بھی ہوئے تے مالدار بھی ہوئے کہ وہ میرے اتنے غالب آ جائے میں غلبہ بھی دے. انہوں آتے ہیں با خیر تے حلوے دا دعا تے مرضی بے تکلفی. فرمایا میری تو یہی دعا ہے. سیدنا عبداللہ بن جاش فرماتے ہیں آمین اے اللہ ساتھ دی دل دی مراد پوری کر. فرمایا ہن تسی کر لو. عبداللہ بن جاش فرماتے ہیں میرے اللہ پہلی میری دعا درخواست ہوئی ہے جیڑی حضرت سعد کیتی ہے کہ کس بزدل نال میرے ٹکراؤ نہ ہوئے، کہ چوٹی دے کافر نہ ٹکراؤ ہوئے. کہ دوجی گل امیر تے پیسہ لا بھی کوئی رولا نہیں اتنے، کوئی غریب ہی دے چھڑی لیکن ہوئے دلیر. جی اگلی گل ہے نا با میں اس تے غالب آواں، یہ بھی میری شرط کوئی نہیں، غالب آویں وہی آ جائے کہ وہ مینوں قتل کر دے. لیکن ایک گل میری ہے جی وہ مینوں قتل کرے نا پھر میری شرط ہے یا اللہ میرا نک بھی کٹے تو میرا کان بھی کٹے، این ٹکڑے ٹکڑے وکھرے وکھرے ہون میرے.
پھر قیامت کا دن ہوئے تو میں اٹھا تے میرے ہاتھ دے وچ اپنا کان تے نک کٹیا ہوئے ہوئے تے میں تیرے کول آواں تے تو پھر میرے کول پوچھنا ہے کہ اے عبداللہ یہ کی ہویا ہے اور کیوں ہویا ہے؟ تے میں اگو پھر آخساں قیامت نو ھذا فیک و فی رسولک کہ تیرے واسطے ہویا ہے تے تیرے رسول واسطے ہویا ہے، بس اے من چاہیے۔ سعد فرماتے ہیں میں آمین کہی تے میرے بیٹے ہو تے پوتے ہو کی پوچھ دے اللہ دی قسم ہے اگلے دن میں نک تے کن حضرت عبداللہ دے کٹے ہوئے تے دھاگے پروئے ہوئے ویکھے، جو منگیا اللہ نے اوہیں ہی کیتا ہے، منگو تے صحیح، منگیے پھر وہ تو ٹائم دیکھ لو 12-15 ہو گئے، 2 منٹ رہ گئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ ہن تھوڑا سپیکر بھی جواب دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جو منگیے جویں منگیے جڑے ویلے منگیے اللہ اوہیں عطا فرمان تے بولو قادر ہیں، انشاءاللہ جو منگیں گے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنا ٹائم پورا کریے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں اللہ دے نبی، دونوں اللہ دے پیارے، جڑی بات میں سمجھا رہے ہیں جو منگیے جویں منگیے اللہ اوہیں قبول فرماندہ ہے، اللہ ہو بہت دعا قبول فرماندہ ہے۔ ایک نہیں 20 واقعات ایسے حدیث اندر موجود نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیارے، دونوں بھائی، دونوں نبی، رب نے وہی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام وال فرمایا موسیٰ میرے کلیم اللہ، جی اللہ جی، فرمایا تسی تے گھر وچ موجود ہو تے تہاڈا بھائی ہارون بھی گھر وچ موجود ہے تے تواڈے بھرا ہارون دی موت دا ویلا بالکل نیڑے آ گیا ہے تے انہوں اساں فوت کرنا ہے فلاں پہاڑی تے یہ تے گھر بیٹھے تے یا اللہ میرے لیے کی ہوگا؟ میں فرمایا ذرا بھرا نو محبت نہ لے آؤ نا اس پہاڑی دسٹ دی کوئی نہیں لوڑ، بس لئی آؤ۔ توجہ ہے؟ مستدرک حاکم دی حدیث صحیح سنت۔ ڈر پہ لگتا ہے نا، امیر رشید صاحب بھی بیٹھے انہوں سارے حوالے منگنے، اللہ انہوں نے لمبی زندگی دے صحت والی زندگی دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں بھائی چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہارون آؤ ذرا چلیے، ذرا سیر سیاحت کر آئیے، ذرا پھر ٹور آئیے، ذرا ریسٹ وسٹ کر آئیے، ذرا اپنی قوم تو الگ ہو ذرا چلنے آیا سیر شروع کرنا۔ دونوں چلے گئے، پہاڑی پہ چڑھے نا، جو بھی پہاڑی دی چوٹی تے چڑھے اگے وہ کہتے بڑا خوبصورت درخت تے لمبا اس دا سایہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام فرمان گیا موسیٰ بھائی علیہ السلام اے درخت بڑا پیارا ہے، آؤ ذرا درخت دی چھاں تھلے تھوڑا جا آرام نہ کری۔ جو درخت دے کول پہنچی اگیرے ویکھیا نا ایک بڑا خوبصورت کمرہ، بڑا خوبصورت محل جا کمرہ جے، فرمایا ایس چھاں دے بیٹھ دے وہ فکر محل بڑا پیارا ہے۔ اے موسیٰ اگے چل، جس محل پہنچے تھے خوشبو اینج دی جویں دنیا کدے خوشبو آئی، کہنے کہ بڑی خوشبودار محل، تھوڑی اندر نہ داخل ہوئی، فرمایا اندر چلے اندر گئے تو ایک بیڈ لگا ہوا بڑی خوبصورت چرپائی تو بستر لگے ہوئے، فرمایا کیسا محلے اندر داخل ہونا تھکاوٹ ہی لے گئی، تو جی اجازت دیو تو میں تھوڑا جا اگر اجازت دیو تو چل در میں بس چپ کر جاؤ تو بس اتنا ہی کر دیں، یہ مارن دیو چیف یہ ویسے ہاں وہ پچھلے دن کاری کل بلی نہیں آ گئی ساڑھے سپیکر بولتا پیا تو تھانوں کیوں مسئلہ ہے نا بولن دیو یہ بھی ذکر شروع کیتا ہے۔ فرمایا محل کسے دا ہے، بیڈ کسے دا ہے، بستر کسے دا ہے؟
لیٹ جائیے تو کوئی آ کے ناراض ہی نہ ہوئے. فرمایا ناراض. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون تسی لیٹ جاؤ, جی کوئی آ کے ناراض ہوئے گا تو ناراض ہونے والا جانے تو میں جانا میں آپ نمٹ لواں گا. موسیٰ علیہ السلام تو پتہ ہی بات لیٹن دی دیر ہے. میں لیٹو ناراض کوئی ہوئے تو میں نمٹ لواں. ہارون علیہ السلام نے لیٹے. فرمانے لگا موسیٰ کلیم اللہ, بڑا سکون, تھکاوٹ ہی لے گی. ذرا تسی بھی لیٹو نا, میں نکلنے ڈر پہ خوف پہ لگا, ذرا تسی بھی لیٹو نا. جو ہی موسیٰ علیہ السلام لیٹے, ادھروں ہارون علیہ السلام دے سامنے ملک الموت. فرمایا ہارون علیہ السلام پہچانے ملک الموت ہاں اجازت ہے. ہارون علیہ السلام اور کچھ بھی نہیں آکھیا, اپنے بھرا منہ کر کے فرمایا چنگا کیتا جی. تو ہی مشہور ہویا بن کے مروایا. فرمایا چنگا کیتا جے, دسیا ہی نہیں جے. فرمایا جو نہیں دسیا یہ بھی وہ حکم ہے, جی لیا تو یہ بھی وہ ہی حکم ہے. پریشان نہ ہو. تائیں تو موسیٰ علیہ السلام اس ویلے تکڑے ہوئے ہیں, جب میرے کو آئیں گا پھر مکاں گا تیرے نال. آئی تو ہارون علیہ السلام کو آیا ہے نا. وہ واقعہ تو تھوڑا حدیث ذہن چ سیدنا ہارون علیہ السلام دے موت دا پیغام آیا ہے. جو ہی روح پاک مبارک قبض ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اس حجرے چو, اس کمرے چو, اس محل چو نکلے. محل بھی غائب, درخت بھی غائب, چرپائی بھی غائب. ہارون علیہ السلام نو اللہ نے ایویں ہی نا چرپائی سمیت ہی اٹھا لیا. جب واپس آئے قوم گئے دو تے ایک آئے اکلے. کہ ہارون علیہ السلام بڑے محبوب آئے اپنی قوم, نرم بڑے مزاجن. موسیٰ کلیم اللہ مزاج جلالیت. جدوں کوئی مسئلہ بنیا نا بنی اسرائیل نال بھی تے ہارون علیہ السلام اس صلح کران دیا. جدوں ویکھیا نا موسیٰ علیہ السلام اکلے, سارے پروانے غلام اکٹھے ہو کے فرمایا موسیٰ کہاں ہے ہارون؟ فرمایا وہ تو فوت ہو گئے. فرمایا چنگے بھلے گئے سر. فرمایا فوت ہو گئے. فرمایا پھر اگے بھی تُسے ایک بندہ ماریا سی, وہ مکہ مار کے بندہ اس کو مار چڑھیا. ہوں پھرا نہیں شروع ہو گئے, پھرا نہیں مار آئے. موسیٰ علیہ السلام نے میری قوم کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تو وہ پھرا ہوں جنہیں اپنے بھائی واسطے رب کو نبوت منگی ہے. میں نے تو رب نبوت بھی دین لگا تھے. میں کہ یا اللہ تاں لینا جو میرے بھان بھی نہ نبی بنائے تھے. میں تو بھران نہیں محبت کرنا, بھلا میں اپنے ہارون بھران قتل کر سکنا؟ الزام مشہور ہوندہ گیا ہے, بات معروف ہو گئی ہے. جڑے پاسے موسیٰ علیہ السلام نکلتے نے کو کہنے نے اچھا پھر ہارون علیہ السلام دے بارے شکوک شبات تے ہیں نہیں نا, تسا گئے ٹھیک ٹھاک, تسی واپس اکلے آئے, کوئی رولا تے ہے؟ آپ نے پوری قوم نے اکٹھیاں فرمایا. ساری قوم اکٹھی ہو گئی, ساری قوم موجود. موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے میرے اللہ, ایک ازمائش چو نکلنا, دوجی ازمائش پہ جانا. کیسی ازمائش اندر تساں پا دیتا ہے؟ ہارون علیہ السلام میرے بھائی اور تیرے محبوب اور تیرے نبی میرے ساتھ گئے تواڈے حکم نال اور تساں روح قبض فرما لئی. اے میرے اللہ میری قوم کی کہہ رہی ہے؟ یا اللہ اس الزام نو, اس معاملے نو ذرا رفع فرما دے, دور فرما دے. ہن سنیے حدیث پاک, نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ ساری قوم دے سامنے اللہ نے زمین و اسمان دے درمیان ہارون علیہ السلام دی چرپائی سمیت ایویں ستو ہارون, ایویں فوت شدہ ہارون, پوری قوم کے سامنے چمکتا چہرہ. اللہ نے فرمایا دیکھ لو یہ ہے ہارون ہمارے پاس. پوری قوم دیکھ رہی ہے, جو مانگا جب مانگا جس وقت مانگا جیسے مانگا رب نے عطا کیا. شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنی بے تکلفی, اتنی محبت ہو, جو مانگے اللہ قبول فرماتا ہے. کی خیال ہے؟ جو منگی اللہ, کچھ بولو, جو منگی اللہ عطا کرتا ہے. کی خیال ہے؟ منگیے, پھر منگیے,
منگیے رب کو لو، پھر ذرا توجہ فرماؤ، سنجیدگی کا اظہار کرو، دعا کا انداز اپناؤ تاکہ اللہ سے مانگیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب اعوذ بالبعض رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد سائر المسلمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ماہ رمضان کا ہو سکتے آخری رات تو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ اس وقت آپ اسمان دنیا پر ہیں کما یلیق بشانی و قدرتی، اے اللہ اس وقت ہم آپ کی طرف سے آواز آ رہی حال میں مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ اللہ یہ تیرے سارے بندے گناہگار حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ندامت اختیار کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ صغیرہ کبیرہ جو بھی ہم سے گناہ گئے، جو یاد ہیں جو نہیں یاد، جو بھی گناہ ہو گئے وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تم معاف کرنے والا مہربان ہے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ ماہ رمضان کے روزے ہمارے قرآن پڑھنا سننا سنانا صدقات خیرات اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اللہ حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا اور پوری جماعت کا قرآن سننا قبول فرما لے۔ اللہ جنہوں نے پورا قرآن پاک سنایا اور پورا قرآن پاک سنا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات دنیا میں آخرت میں بلند فرما دے۔ اللہ اس قرآن کو ان کے دل کی بہار اور نور بنا دے، اللہ اس قرآن کو ان کی قبر کی روشنی بنا دے، اللہ ہماری قبروں کو منور فرما دے۔ یا اللہ زندہ رکھ اسلام پر موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ موت آئے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما، اللہ موت آئے تو مدینہ پاک کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ موت آئے تو ایمان والی شہادت والی اور مدینے کی موت نصیب فرما۔ اللہ تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں، نہ اپنے سارے بندوں کو حرمین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ جن کے پاس وسائل نہیں ہے تو وسائل کا محتاج نہیں، اللہ ان سارے بندوں کو حرمین کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہو سکتا ہے آج قدر کی رات ہو، اللہ یہی رات ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمارا جاگنا قبول فرما لے، اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قرآن کو ہمارا شافی بنا دے، اللہ ہمارا سوارشی بنا دے، اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قرآن کو ہمارے حق میں بولنے کی توفیق اور قوت عطا فرما دے، اللہ ان کو ہمارے حق میں بولنے کی قوت عطا فرما دے۔ اللہ تو جس کو چاہے بولنے کی قوت عطا فرماتا ہے، ماہ رمضان کے روزوں کو ہمارے حق میں بولنے کی قوت عطا فرما دے، اللہ ان رمضان کے روزوں کو ہمارے لیے جہنم سے ڈھال بنا دے، اللہ ان روزوں کو جہنم سے ڈھال بنا دے، اللہ ان سارے بندوں کو جنت کا داخلہ عطا فرما، جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ اللہ ہم تو دنیا کی گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکتے، رات کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جب سورج قریب ہوگا اور جہنم کی تپش اور آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، جہنم سے پناہ دے دے، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اللہ گناہوں والی ناپاک زندگی سے ہمیں بچا لے، اللہ نیکی والی پاکیزہ طہارت والی زندگی عطا فرما، اللہ بری اور گندی زندگی سے محفوظ فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جتنے بھی اس اجتماع میں بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جتنے تیرے بندے بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بھائی عبداللہ صاحب اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما، اللہ ان ہر بندے کے دل کی یہ نیک تمنا چاہتے اللہ ان کی یہ تمنا پوری فرما، اللہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے نواز دے، اللہ ان کی حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ آپ کے سامنے جو ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما،
اللہ آپ ہی فرماتے ہو جو دعا مجھ سے مانگے واپس کرتے ہوئے شرم آتی. اللہ ہماری لاج رکھ لے, ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ان ہاتھوں کو اٹھنا قبول فرما. اللہ جو بھی ہمارے دل میں نیک خواہشات چاہتے ہیں, ضرورتیں ہیں, وہ پوری فرما. ہر بندے کی تو چاہت کو, طلب کو, حاجت کو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. اللہ جو بھی حاجات لے کے آئے ان کی حاجات پوری فرما دے. جو بے روزگار حلال عطا فرما دے. اللہ جو غریب ہیں, پریشان ہیں, مسکین ہیں, اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما. رزق حلال وافر عطا فرما, رزق حرام سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے مال میں, کاروبار میں, رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر دے. اللہ اس دین کے مرکز کو, اس مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما. جو ان مراکز کو آباد کر کے بیٹھے ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ ان کے مال میں, رزق میں, اولاد میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ وہ تیرے دین کے مراکز کو آباد کرتے ہیں, تو ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما, سکون عطا فرما. اللہ قوم ملک اسلام کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما. جو اسلام ملک قوم کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما. اللہ پوری دنیا قیادت سے محروم ہے, اللہ صالح قیادت عطا فرما دے. اللہ اس امت مسلمہ کوئی عمر جیسا صالح قائد عطا فرما دے. اللہ اس پوری امت کو کوئی صالح قیادت عطا فرما دے, جس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ فرما دے. شرک و بدعات کو, کفر کو نیست و نابود کر دے. ان کو عزائم کو خاک میں ملا دے. یا اللہ سعودی عرب کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ جو اس ملک کو اور حرمین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ ان کے عزائم کو تباہ و برباد کر دے. اللہ کشمیر, اہل کشمیر کی مدد فرما. اللہ افغانستان, شام, فلسطین, جہاں تیرے بندے اہل حق مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اللہ جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. اللہ ان سارے مظلوموں کے حق میں ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے, ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما. اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما. اللہ اس ملک کو داخلی خارجی معاذوں پہ کامیابی عطا فرما. اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ یہ باقی رہنے کے لیے ملک بنائے, اس کی حفاظت فرما. اللہ جو اس کو توڑنا چاہتے ہیں, اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ملک میں ہر قسم کے وسائل ہیں, اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے معاشی قرآن سے محفوظ فرما لے. اللہ بے موسمی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اللہ اپنی رحمت فرما دے. ہمارے فصلوں کی حفاظت فرما. ہمارے معاشی معاملات کی یا اللہ حفاظت فرما. اللہ اس معاشی جتنا بھی بحران ہے ہمارے ملک کو اس سے نکال دے. اللہ اس مہنگائی کے طوفان سے ہماری مدد فرما. اللہ اپنی خاص رحمت اور مدد نازل فرما. اللہ ہو سکتا ہے یہ قدر کی رات ہو, ان اپنے گناہگار بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اولاد دے دے, جو مقروض ان کے گھر سے دور فرما دے. جن کی اولاد ہے اللہ ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ جن کی اولاد ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا دے. اللہ اولادوں کو منواسی بنا دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اس مسجد کے جتنے بزرگ نمازی مؤسسین بانیان فوت ہو چکے, اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ایک ایک کا نام تو میں نہیں جانتا, تو جاننے والا ہے. اس مسجد سے متعلقین مؤسسین جتنے تھے بزرگ, اللہ سب کے جنت میں درجات بلند فرما دے. جتنے فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. محترم بھائی مار عبداللہ صاحب کے والدین کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ان کے والدین کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جن کے بھی والدین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ بھائی امین الرشید صاحب کے برادر محترم کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. اللہ ان کی والدہ محترمہ کو اعلیٰ درجات عطا فرما دیں. اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے سے اجتماع میں موجود ہے, اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. جن کے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کے والدین زندہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما.
ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما لے، ہمارے صدقات زکوٰۃ کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم تیرے کمزور بندے، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، ہم سے معافی والا معاملات فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ان اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن مشرک نہیں ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں لیکن بدعاتی نہیں ہیں جن کو تو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے۔ اللہ اسلام پہ تو زندہ رکھ، اسلام پہ موت دینا۔ اللہ اس اسلام پہ استقامت نصیب کر دے۔ اللہ اس اسلام پر ہمیں ہمارے دلوں کو مطمئن فرما دے۔ اللہ جب بھی ہمارے دلوں کو پھیرے اسلام کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل اسلام پر مطمئن فرما دے۔ اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ کے گرتے ہیں، اللہ فتنے گر رہے ہیں، ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے بھائیوں کو اولادوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے سارے بھائیوں کو مواحدین کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ صحابہ اکرام اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما۔ قیامت والدن ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، قیامت والدن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ بخشش کے مغفرت کے اسباب ہمارے حق میں اللہ ان کا مصداق بنا دے۔ اللہ ان سارے ذرائع مغفرت جتنے بھی ہیں اللہ میں وہ عطا فرما دے۔ اپنے محبوب کی ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما۔ اللہ تیرے دروازے سے خالی واپس چلے گئے، ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ مراد نہ لوٹانا قبول فرما لے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔